مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ انوار حبیب اکیڈمی کی جانب سے سیرت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 23ویں پروگرام کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اہل بیت اطہار یعنی ازواج مطہرات اور اولاد اطہار کے بارے میں جاننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ حضور نبی معظم علیہ الصلاۃ والسلام امت کے روحانی باپ ہیں اور ان کی مقدس و مطہر ازواج امت کی روحانی مائیں قرار دی گئی ہیں۔ سورہ احزاب آیت نمبر 6 میں ارشاد ربانی ہے، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے قریب ہیں اور آپ کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ بے عیب و بے مثل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت و تعلق کا تقاضا یہ تھا کہ ہماری مائیں بھی بے مثل ہوں، مقدس اور مطہر ہوں۔ بس قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے سورہ احزاب آیت نمبر 32 میں ارشاد فرمایا، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء۔ اے نبی کی ازواج، تم دوسری عورتوں میں سے کسی کی مانند نہیں ہو، یعنی بے مثل و بے نظیر ہو۔ ناظرین، محدثین و مورخین نے ازواج مطہرات کی 11 کی تعداد پر اتفاق کیا ہے، جبکہ عام طور پر 9 ازواج مطہرات کا مشہور ہونا اس اعتبار سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرم شریف میں بیک وقت 9 سے زیادہ ازواج نہ رہیں کہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا وصال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں ہوا۔ حضرت ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ہماری پہلی ماں ہیں، جن کی فضیلت اور عظمت پر متعدد احادیث مبارکہ گواہ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، خیر نسائہا مریم بنت عمران۔ اپنے زمانوں کی عورتوں میں بہترین عورت مریم بنت عمران تھی۔ وخیر نسائہا خدیجۃ بنت خویلد۔ اور تمام عورتوں میں بہترین عورت خدیجہ بنت خویلد ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے 40 برس کی عمر میں شرف زوجیت حاصل ہوا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف 25 برس تھی۔ اعلان نبوت کے بعد مکی زندگی کے ایام حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات مبارکہ کے سخت ترین ایام تھے۔ حضرت خدیجہ نے آپ کا ہر حال میں ساتھ دیا۔ انہوں نے اپنی ساری دولت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سپرد کر دی جو اللہ کی راہ میں خرچ ہوئی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنی ان محبوب زوجہ اور مومنہ اولیٰ سے جس حد درجہ محبت تھی، اس کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی زندگی میں دوسرا نکاح نہ کیا، اور ان کے وصال پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا صدمہ ہوا کہ اس سال کو عام الحزن یعنی رنج و الم کا سال کہا گیا۔ ہماری دوسری ماں حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ ان کا تعلق قریش کے قبیلے سے تھا جو اسلام دشمن قبیلہ تھا، مگر حضرت سودا کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی اور انہوں نے ابتدائی اسلام کے دور میں اسلام قبول کر لیا۔ ایک جنگ میں آپ کے شوہر کی شہادت کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ کے خاندان کی اسلام دشمنی کے باعث آپ کو مجبور اور بے سہارا پایا اور آپ سے نکاح فرما لیا۔ بوقت نکاح حضرت سودا رضی اللہ عنہا کی عمر 55 برس، جبکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر شریف تقریباً 50 برس تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو نبوت کے 10ویں سال
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو نبوت کے 10ویں سال حضرت سعودہ رضی اللہ عنہا کی موجودگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجت میں آنے کا شرف حاصل ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اللہ تعالیٰ نے علم و حکمت کے خزانے سے جو وافر حصہ عطا فرمایا، وہ دیگر ازواج مطہرات کو ہی نہیں بلکہ دنیا کی کسی عورت کو بھی اس کا عشر عشیر نصیب نہ ہوا۔ آپ نے علم نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خزانے سے جو وافر حصہ پایا، اس کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ آپ محدثہ تھیں، 2212 حدیثوں کی راویہ تھیں، نیز بقول صحابہ کے احکام شرع کا چوتھائی حصہ ہماری ماں کا بیان کرتا ہے۔ بالخصوص عورتوں سے متعلق اکثر مسائل کی تعلیم آپ ہی نے دی۔ ناظرین، امت کی چوتھی ماں حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا ہیں، جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی تھیں۔ حضرت حفصہ کے پہلے شوہر نہایت بہادر اور جانثار مجاہد تھے اور غزوہ بدر میں سخت زخمی ہوئے اور مدینہ پہنچتے ہی شہادت سے مشرف ہوئے۔ شوہر کی شہادت کے وقت حضرت حفصہ کی عمر 21 سال تھی، گویا بھرپور جوانی کا زمانہ تھا، لہٰذا والدین کو آپ کی دوسری شادی کی فکر رہتی تھی۔ بالآخر حضرت حفصہ کا مقدر جاگا اور 3 ہجری کو حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا امت کی ماں بن گئیں۔ ہماری 5ویں ماں حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا تھیں، جن کا تعلق نجد کے ایک بڑے قبیلے عامر بن صعصع سے تھا۔ ان کے پہلے شوہر عبید اللہ بن حارث بن عبد المطلب تھے۔ مشرف با اسلام ہوئے، ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے، غزوہ احد میں شدید زخمی ہوئے اور مدینہ منورہ میں وصال ہوا۔ اس کے بعد حضرت زینب نجد واپس نہ گئیں کیونکہ ان کے قبیلے اور مسلمانوں کے درمیان سخت عداوت تھی۔ حضرت زینب کی عدت کے ایام پورے ہونے کے بعد حضرت ابو بکر اور ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہما نے نکاح کا پیغام دیا، لیکن انہوں نے قبول نہ کیا۔ لیکن جب سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں نکاح کا پیغام بھیجا تو انہوں نے اسے قبول ہی نہ کیا بلکہ حرم نبوی میں آنا ایک بڑا اعزاز سمجھا۔ 3 ہجری میں آپ کا نکاح ہوا۔ آپ اکثر علیل رہا کرتی تھیں۔ بالآخر صرف 3 ماہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دامن رحمت میں رہیں اور انتقال کر گئیں۔ حضرت ام سلمہ بنت ابو امیہ رضی اللہ عنہا امت کی 6ٹھی ماں ہیں۔ غزوہ احزاب کے بعد آپ بیوہ ہو گئیں اور آپ کے 4 چھوٹے بچے تھے، جن کی پرورش کی غرض سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ کو نکاح کا پیغام دیا اور امت کی ماں بننے کا اعزاز بخشا۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا دیگر ازواج مطہرات کی طرح نہایت ذہین اور ذکیہ تھیں۔ ان میں بروقت فیصلہ کرنے کی بے حد صلاحیت تھی، اس لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام ان سے اکثر اہم مواقع پر مشورہ کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ام المومنین حضرت ام سلمہ کو عمر دراز عطا فرمائی اور آپ کا انتقال تمام ازواج مطہرات کے بعد 63 ہجری میں یزید بن معاویہ کے دور میں ہوا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 7ویں زوجہ مطہرہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا تھیں، جو آپ کی پھوپھی امیمہ کی بیٹی اور عبد المطلب کی نواسی تھی۔ حضرت زید بن حارثہ نے جب آپ رضی اللہ عنہا کو طلاق دی تو بمطابق حکم الہی آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب سے نکاح کر لیا۔ ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو سخاوت اور فیاضی میں خصوصیت حاصل تھی۔ آپ دستکاری کر کے اپنی روزی کماتی اور اپنی ضروری اخراجات پورے کرتی تھیں اور بقیہ رقم غربا اور مساکین میں تقسیم فرما دیتی تھیں۔ امت کی 8ویں ماں ام حبیبہ بنت ابو سفیان رضی اللہ عنہما ہیں۔ آپ ابتداء اسلام میں ہی مسلمان ہو گئی تھیں۔ آپ ہجرت کر کے حبشہ تشریف لے گئیں، لیکن وہاں جا کر آپ کا شوہر عیسائی ہو گیا اور آپ اپنی بچی کو لے کر علیحدہ ہو گئیں۔ حضرت ام حبیبہ چونکہ ابتدائی اسلام سے ہی قربانیاں دے رہی تھیں، اس لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ معلوم ہوا کہ آپ اپنی بیٹی کے ساتھ قسمہ پرسی کے دن بسر کر رہی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں نکاح کا پیغام بھیجا، جو کہ انہوں نے بخوشی قبول فرما لیا۔ ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نہایت متقی اور پرہیزگار تھیں۔ انہیں بھی علم نبی کے خزانہ علم سے وافر حصہ ملا اور 65 احادیث کی راویہ ہیں۔
ہماری نویں ماں حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ عنہا تھیں، جو قبیلہ بنو مستلق کے سردار حارث بن ضرار کی بیٹی اور عرب کی معزز خاتون تھیں۔ آپ ایک غزوہ میں گرفتار ہو کر ایک صحابی کے حصے میں آئیں۔ انہوں نے لونڈی بننے کی ذلت کو گوارا نہ کیا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مدد کی درخواست فرمائی۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں یہ پیشکش کی کہ اگر وہ پسند کریں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا فدیہ ادا کر کے ان سے نکاح فرما لیں۔ وہ جانتی تھیں کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرم میں شامل ہونا کتنا بڑا اعزاز ہے، لہٰذا انہوں نے اس پیغام کو قبول کیا اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سردار کی بیٹی کو یوں امت کی ماں بنا دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے نکاح کے وقت حضرت جویریہ کی عمر 20 سال تھی۔ ان کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا ہے کہ میں نے کوئی ایسی عورت نہ دیکھی جو جویریہ کی طرح اپنے خاندان اور قبیلے کے لیے باعث رحمت اور برکت بنی ہو کہ ان کی وجہ سے بنو مستلق کے سینکڑوں افراد مشرف با اسلام ہو گئے۔ حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہا ہماری 10ویں ماں ہیں۔ یہ بیوہ، بوڑھی، تنہا اور بے سہارا تھیں۔ حضرت عباس بن عبد المطلب نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہیں اپنے حرم میں شامل کرنے کی گزارش کی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرف قبولیت بخشا اور انہیں اپنے نکاح میں لے لیا۔ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا غزوہ تبوک میں شریک ہوئیں اور آپ بڑھاپے اور کمزوری کے باوجود زخمیوں کی دیکھ بھال اور خدمت کرتی رہیں۔ وہ پہلی خاتون ہیں جنہوں نے زخمیوں کی دیکھ بھال کے لیے باقاعدہ خواتین کی تنظیم قائم کی، جس کا سلسلہ آج تک جاری ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا امت کی 11ویں ماں تھیں اور ایک یہودی کی بیٹی تھیں۔ فتح خیبر کے موقع پر گرفتار ہو کر آئیں۔ حضرت صفیہ اپنی قوم کے بادشاہ کی بیٹی تھیں، لہٰذا ان کی دلجوئی اور عزت افزائی کی صرف یہی صورت تھی کہ شہنشاہ کونین علیہ الصلوۃ والسلام انہیں اپنے حرم میں شامل فرمائیں کہ امت کی ماں بنا دینے سے بڑا تاج اور کیا ہو سکتا ہے۔ بوقت نکاح آپ کی عمر 17 برس تھی۔ آپ کا اصل نام زینب تھا۔ حرم نبوی میں شمولیت کے بعد انہیں صفیہ کہا جانے لگا۔ صفیہ عربی اصطلاح میں مال غنیمت کے اس حصے کو کہا جاتا ہے جو صرف امام یا بادشاہ کے لائق ہوتا ہے اور اسے پیش کر دیا جاتا ہے، اور آپ اسی طرح ہماری ماں بنی۔ ناظرین، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ازواج مطہرات کے ساتھ بہت اچھا برتاؤ کرتے تھے۔ جب گھر میں داخل ہوتے تو مسکراتے ہوئے تشریف لاتے۔ اکثر غزوات وغیرہ کے حالات انہیں نہ بتاتے تاکہ ان کے نازک دلوں پر بار نہ ہو۔ گھریلو کاموں میں بھی ان کی مدد کرتے، خوش طبعی کے لیے ان سے مزاح بھی کرتے۔ گھروں میں اکثر کچھ کھانے کے لیے نہ ہوتا، لیکن ازواج مطہرات میں سے کسی نے کبھی شکوہ نہ کیا۔ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن معاشرت کے سبب وہ ہر حال میں خوش رہتی تھیں۔ ناظرین، اب ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد اطہار کے بارے میں جاننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اس بات پر تمام مورخین کا اتفاق ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کرام کی تعداد 6 ہے۔ 2 فرزند حضرت قاسم و ابراہیم اور 4 صاحبزادیاں حضرت زینب و حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم و حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہم و عنہن۔ لیکن بعض مورخین نے یہ بیان فرمایا کہ آپ کے ایک صاحبزادے عبداللہ بھی ہیں جن کا لقب طیب و طاہر ہے۔ اس قول کی بنا پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 7 اولادیں ہیں، 3 صاحبزادگان اور 4 صاحبزادیاں۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی قول کو صحیح بتایا ہے۔ اس کے علاوہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس اولاد کے بارے میں دوسرے اقوال بھی ہیں جن کا تذکرہ طوالت سے خالی نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ان 7 مقدس اولاد میں سے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ ماریہ قبطیہ کے شکم سے پیدا ہوئے۔ باقی تمام اولاد کرام حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا کے بطن مبارک سے پیدا ہوئیں۔ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بطن سے سب سے پہلے فرزند حضرت قاسم رضی اللہ عنہ تھے، جو اعلان نبوت سے پہلے پیدا ہوئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیت ابو القاسم انہی کی نسبت سے ہے، جو آپ کی پسندیدہ ترین کنیت ہے۔ باختلاف روایت 17 ماہ یا 2 برس کی عمر میں ان کا وصال ہو گیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی جدائی کا بے حد صدمہ ہوا۔
ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بطن سے دوسرے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ تھے. ان کا لقب طیب و طاہر ہے. اعلان نبوت سے پہلے پیدا ہوئے اور بچپن ہی میں انتقال کر گئے. حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد میں سے آخری فرزند ہیں اور 8 ہجری کو حضرت ماریہ قبطیہ کے شکم سے پیدا ہوئے. حضرت ماریہ قبطیہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس باندی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام 17 یا 18 ماہ کی عمر میں وفات پا گئے. بوقت نزا حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور فرمایا یہ رونا محبت و شفقت کے باعث ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی صاحبزادیوں میں سب سے بڑی حضرت زینب رضی اللہ عنہا تھی. ان کی ولادت اعلان نبوت سے 10 سال قبل مکہ مکرمہ میں ہوئی. اس وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف 30 سال تھی. ابتدا اسلام میں ہی مشرف با اسلام ہوئیں. غزوہ بدر کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں مدینہ منورہ بلا لیا. مکہ سے روانگی کے وقت حسب معمول کافروں نے حضرت زینب کو روکنے کی کوشش کی. ظالم نے دھکا دے کر انہیں اونٹ سے گرا دیا جس کے صدمے سے ان کا حمل ساقط ہو گیا. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت زینب کے متعلق فرمایا کہ یہ میری بیٹیوں میں سب سے زیادہ صاحب فضیلت ہے کیونکہ اسے میری وجہ سے ہی تکلیف دی گئی. حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا وصال 8 ہجری میں ہوا. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی دوسری صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا تھیں جو اعلان نبوت سے 7 برس پہلے پیدا ہوئیں. ابتدا اسلام میں ہی مشرف با اسلام ہوئیں. ان کا پہلا نکاح ابو لہب کے بیٹے عتبہ سے ہوا. ابھی ان کی رخصتی نہیں ہوئی تھی کہ سورہ تبت یدا نازل ہو گئی جس سے عتبہ اور اس کی بیوی کی آتش غضب مزید بھڑک اٹھی اور آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایذا رسانی میں مزید اضافہ ہو گیا. ابو لہب نے اپنے بیٹے عتبہ کو حکم دیا جس کے مطابق اس بدنصیب نے حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کو طلاق دے دی. اللہ نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی صاحبزادی کو بہترین شوہر عطا فرمایا کہ حضرت رقیہ کا نکاح سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے ہو گیا. غزوہ بدر کے موقع پر آپ بہت علیل تھیں اور اس ہی علالت میں آپ نے 20 سال کی عمر میں وفات پائی. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تیسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا ہیں. ان کا نکاح ابو لہب کے دوسرے بیٹے عتیبہ سے ہوا. سورہ ابی لہب کے نزول کے بعد اس نے بھی آپ کو طلاق دے دی. حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت ام کلثوم سے ہوا جس کی وجہ سے انہیں ذو النورین کا لقب ملا. 5 ہجری میں آپ اس دار فانی سے کوچ کر گئیں. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سب سے چھوٹی لاڈلی اور پیاری شہزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے 2 ہجری میں ان کا نکاح ہوا اور 6 بچوں کی ماں بنی. مخبر صادق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو خبر دے دی تھی کہ میرے اہل بیت میں تم سب سے پہلے مجھ سے ملو گی. بس ایسا ہی ہوا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے وصال کے صرف 6 ماہ بعد ہی آپ اس دار فانی سے کوچ کر گئیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی عظیم ترین فضیلت یہ ہے کہ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ان کے شوہر حضرت علی اور ان کے صاحبزادگان حضرت حسن و حسین کو خصوصی طور پر اہل بیت میں شامل فرمایا. آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر پر تشریف لے جاتے تو سب سے آخر میں سیدہ فاطمہ کو شرف ملاقات بخشتے. جب واپس تشریف لاتے تو مسجد نبوی شریف میں نوافل کی ادائیگی کے بعد سب سے پہلے اپنی لاڈلی بیٹی کے گھر تشریف لے جاتے تھے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے بے حد محبت کرتے تھے اور وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی ہی محبت کیا کرتی تھیں اور آپ کا ایسے خیال رکھا کرتی تھیں جیسے کہ کوئی ماں. اسی لیے حضرت فاطمہ کا لقب ام ابیہا ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام بھی آپ رضی اللہ عنہا کا بے حد اکرام کرتے. جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا تشریف لاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے اور انہیں اپنی جگہ پر بٹھاتے. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. جس نے اسے خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا اور جس نے اسے تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی. الحمدللہ ناظرین،
آج کے پروگرام میں ہمیں مقدس اہل بیت اطہار کے بارے میں جاننے کی سعادت حاصل ہوئی۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کریم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے صدقے ہمیں بھی اپنے گھر والوں اور آل اولاد کے ساتھ بہترین سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق